سادگی میں عظمت ہے. تو کیا آپ کسی سے ملتے ہوئے اپنا تعارف نہیں کرواتے؟ ایک چٹکلا عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک بار عرب امارات میں میرے ساتھ ایک عیسائی بھائی بھی تھے. ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس میں 3-4 نوجوان کہیں سے آ گزرے اور ہمارے ساتھ انہوں نے دعا سلام کی اور کچھ گفتگو کرنے لگے. دوران گفتگو ایک نے مجھ سے کچھ اچھے لہجے میں کہا سبحان اللہ آپ کی آواز کتنی پیاری ہے. میں چونکا, میں سمجھا کہ شاید اس نے مجھے پہچان لیا, لیکن جو گفتگو آگے بڑھی تو پتا چلا اس نے پہچانا نہیں تھا. اب جو دوسرا تھا, یہ 3-4-5 کچھ تھے, دوسرا جو تھا وہ کچھ عجیب و غریب وہ تصوف کی بحث کرنے لگا اور اس میں قریب تھا کہ وہ کفریات بک دیتا اور وہ میری توجہ سے سن نہیں رہا تھا, اپنی بیچارہ سنایا جا رہا تھا. تو اب چونکہ میں نے ان کو گفتگو کے دوران خوش عقیدہ پایا اور ایک تو بہت نرم گوشہ تھا, اس نے تو میرے ساتھ یہ انداز نرمی والا اس نے کیا, تو میں نے ایک دم دیکھو بھائی میں اپنا تعارف پہلے کروا دوں, مجھے محمد الیاس قادری کہتے ہیں. آپ یقین مانے جو ہی میں نے اپنا نام بتایا نا تو جیسے آگ پر پانی گرا. جہاں یہ مطلب تم تراک سے بول رہا تھا وہ ایک دم گدگدا گیا. ہاں, اور آپ کو یقین نہ ہے شاید ابن باز پر رقت طاری ہو گئی. اور اب جو ان کی ٹیون بالکل چینج ہو گئی. میری بات تو بآسانی مانی لی انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ آپ ہمارے گھر چلیے. تو چنانچہ پھر ہم ان کے گھر گئے. یہ گھر گئے, انہوں نے نیندوں سے, رات کا وقت تھا, وہ نیندوں سے اٹھا ہے تو لوگ جمع کیے اور باقاعدہ مطلب وہ میرا تعارف کروایا اور مجھے وہاں ان کو نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت ملی. تو وہ ایک صوبہ تھا عرب امارات کا عجمان, یہ وہاں کا واقعہ ہے. تو وہاں میں نے دعوت پیش کی اور ان کا ذہن بنایا کہ آپ جو ہفتہ وار اجتماع دبئی میں جو ہوا کرتا تھا اجتماع, دبئی کے اب بھی ہوتا ہے الحمدللہ, تو دبئی کے اجتماع میں آپ حضرات جو ہے وہ کوئی گاڑی کی صورت بنائیں اور وہاں تشریف لا کریں. تو الحمدللہ آپ کو خوشی ہوگی کہ وہاں سے گاڑی چل پڑی ہفتہ وار اجتماع کے لیے الحمدللہ. عجمان سے دبئی صبح وہاں اصل وہ کنوینس بہت آسان ہے. نام تو آپ کا سنا ہے اور یہ زیادہ ہم کو خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ مطلب آپ اتنی مطلب بڑی شخصیت ہو کر ہمیں اتنا وقت دیتے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں. اور میں معذرت چاہتا ہوں, حضور معاف فرما دیجیے. میں شخصیت نہیں ہوں سرکار, غلام نہیں. وہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کئی دفعہ تھوڑا میرا جاریانہ انداز تھا. نہیں اب بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. میں تو بہت غریب آدمی ہوں اور میرے ماں باپ بہت غریب تھے. ہم لوگوں نے تو صاحب محنت مزدوریاں کر کے اٹھان لیے, میں خود مزدوریاں میں نے کی ہیں. تو اور بہت ہی یعنی کہ سمجھیے کہ وہ نیچے سے آگے ہوا ہوں. مجھے کوئی موروثی شہرت یا عزت نہیں ملی. میں تو اپنے کندھے میں رکھ کر آٹا پسوانے جاتا تھا اور گھر کا سودا سرف لایا کرتا تھا اور پانی بھرتا تھا. ہمارے گھر میں تو نہ پانی تھا, نہ پنکھا تھا, نہ گیس کی لائن تھی. وہ کاغذ اور لکڑیاں میں چن کر لاتا تھا. غربت تھی تو اس پر ہماری امی اور بہنیں وغیرہ کھانا پکاتی تھی. بہت غریب لوگ ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں اور میرا موروثی کوئی مطلب میری گدی ہے جو مطلب آپ میرے اندر پھونک پھاں پائیں یا کوئی میں بات پہ وہ روٹ جاؤں, ناراض ہو جاؤں. الحمدللہ یہ میری کیفیات نہیں ہے. تو دین کا کام کرنا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ نرم مزاج ہونا ضروری ہے. وہ تو دیکھا تھا آپ نے مجھ سے ذرا بھی وہ سختی میں بات نہیں کی تھی. الحمدللہ میں نے بتایا ہمارے دوستوں کو کیونکہ میں اس دن میں نے بات کی تھی اور وہ حضرت تھے, انہوں نے بڑی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. حضرت وہ ہمارے ایک دوست کو آپ کے وہ حارث نے باہر روک لیا ہے. اصل وہ ساتھ لے آتے نا, اس کی اصل آپ کو پہلے ترکیب بنانے میں سہولت رہتی ہے.
हालात आपके सामने, मजबूरियां हैं। अब भाई आप जरा देख लीजिए क्या नाम वगैरह, चलिए आप पहचान कर अपने बेहाब पर ले आइए उनको, आप पहचान कर जरा उनको ले आइए। ये क्यों इतने, मतलब आपने बाहर ये पुलिस वाले भी खड़े हैं और खादिम भी खड़े हैं, तो आखिर ऐसा क्या मसला है? आइए यहाँ तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा, हमारे दोस्त हैं हुजूर। माशाअल्लाह। माजरत ख्वाह हूं कि आपको हारिस सिंह ने रोक लिया, आपको इंतजार की जहमत हुई, माफ कर दीजिएगा मेहरबानी करके। कोई बात नहीं। तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। आप लोग तो माशाअल्लाह सुलझे हुए मालूम होते हैं, आपके सामने यहाँ के हालात हैं। और दावत इस्लामी में ज़ाहिर है कि मैं एक नुमाया खादिम हूँ, तो मेरी जान लेने की पहले भी कोशिशें हुई। मरकज़ुल औलिया लाहौर में 25 रजबुल मुरज्जब 1418 सिने हिजरी ने कमोबेश 10 साल पहले। कहाँ? मरकज़ुल औलिया लाहौर। अच्छा, लाहौर। उन दिनों मैंने 12 माह वहां सुन्नतों की खिदमत के लिए दिए हुए थे। तो इस दौरान बाबुल मदीना भी हाजिरी होती थी मेरी महीने में एक आध बार। बाकी वहां रहता था और वहां मुख्तलिफ शहरों में दौरे करता, खुद मरकज़ुल औलिया में मुख्तलिफ मकामात पर जाकर बयानात की सआदत पाता, और कई जगह रोजाना नेकी की दावत के सिलसिले हो गए और एक मतलब हलचल मची हुई थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये धमकियां मिली कि ये फलां जगह बयान करने आ रहा है, हम इसको उड़ा देंगे। खैर बयान करके मैं खैरियत से आ भी गया, मेरे पास कोई भी गार्ड नहीं था उन दिनों। इनका एक आदमी जो था ये हमारे अंदर रहा यहाँ बाबुल मदीना में, इसने 6 महीने तरबियती कोर्स किया, इमामा बांधा, दाढ़ी रखी और बिल्कुल यानी कि हमारा हुलिया उसने बनाया। यहाँ तक कि उस पर एतमाद करके इस्लामी भाइयों ने मरकज़ुल औलिया की एक मस्जिद जो दावत इस्लामी के ज़ेर इंतजाम थी उसका इमाम बना दिया। लेकिन वो था उनसे मिला हुआ, तो वो बराबर हम लोगों में मतलब रला मिला हुआ था। आपके कहने का मकसद है कि बाहर का आदमी आपके अंदर आपका लिबास अपना कर जैसे आपका इस्लामी भाई बन गया। जी जी हाँ, मतलब वो यही ना कि तरबियती कोर्स किया, हमारे मुदर्रिस कोर्स किया, 4 महीने 6 महीने का कोर्स उसने किया। और ये सब बाद में बातें हमको पता चली, पहले तो ज़ाहिर है कि सब पर्दा ही था। तो आखिरकार ऐसा हुआ कि मेरे तकरीबन 12 महीने पूरे होने को आ गए थे। मेरी बस वो रुखसत थी जिस दिन, उस दिन हवाई जहाज फ्लाइट के वक्त से पहले, कुछ वक्त पहले मैंने अपना सामान वो बोर्डिंग कार्ड बनवाने के लिए बाद इस्लामी भाइयों को तरकीब बनी कि आप बोर्डिंग कार्ड बनवा लो, मैं पीछे दूसरी गाड़ी से आ जाता हूं। तो वो पहली गाड़ी से निकले, दुश्मन समझा कि इसमें ये मौजूद है, तो मेरा हुलिया तो आप देख ही रहे हैं कि हम एक ही तरह के लगते हैं, फर्क तो इतना है नहीं, दूर से समझ नहीं आई उनको।